UN ایجوکیشنل سسٹم جہاں کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے وہاں اگر کسی وجہ سے داخلہ لینا پڑ جائے اور پردے میں رہ کر تعلیم حاصل کی جائے، کسی مرد سے غیر ضروری گفتگو نہ کی جائے تو کیا پھر بھی گناہ ملے گا؟ میں شرعی پردہ کرتی ہوں، یہاں ایم فل میں ایڈمیشن لیا ہے لیکن یہاں کوئی ایجوکیشن ہے، دل بہت پریشان ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے؟ اگر صرف پڑھائی کی جائے تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فی نفسی گنجائش تو ہے شرعی نقطہ نظر سے کہ ان چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے تعلیم حاصل کی جائے۔ وجہ اس کی یہ، پہلے تو کوشش کریں آپ کو اگر ایسی کوئی یونیورسٹی ملتی ہے جہاں کوئی ایجوکیشن نہ ہو، بظاہر میرے خیال سے مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہیں ایسی یونیورسٹیاں ہوں، اگر آپ کے آس پاس ایسا کوئی ہو ادارہ تو پھر تو آپ کو وہیں داخلہ لینا چاہیے، لیکن اگر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے تو ان ساری شرائط کی رعایت کرتے ہوئے بہرحال آپ کے لیے پڑھائی کرنا جائز ہے۔ ان شرائط کا اہتمام کریں، اور جو ظاہر ہے کہ اس میں گناہ ہو رہا ہے، کوئی ایجوکیشن بہرحال جائز تو نہیں ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت دی جاتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کریں۔ اور خواتین کو جو تعلیم حاصل کرنی چاہیے نا، وہ ان شعبوں میں حاصل کرنی چاہیے جن میں خواتین کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر میڈیکل ڈاکٹر ہے، عورتوں کے جو خصوصی مسائل ہیں ان سے ریلیٹڈ میڈیکل کی فیلڈ ہے، یا عورتوں سے ریلیٹڈ اور جو بہت سارے کام ہیں، مثال کے طور پر بیوٹی پارلر کا کام ہے، مہندی لگانے کا کام ہے، کپڑے سینے کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سے ریلیٹڈ۔ اسی طرح ڈی پی ٹی جو فزیو تھراپی کرتی ہیں خواتین، ظاہر خواتین کے پاس ایسی کوئی خواتین ہونی چاہیے جو ان کی فزیو تھراپی کریں، جو ان کی ایکسرسائز کروا سکیں۔ اس طرح کی جو چیزیں نا، اس میں ان کو زیادہ آگے جانا چاہیے۔ جو دیگر چیزیں ہیں جس میں خواتین کا ہونا کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی ایجوکیشن کو خواتین کو، لڑکیوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے خواتین کے لیے کہ وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کریں جو خواتین کی خصوصی ضرورت ہو، تاکہ وہ خصوصی خدمت کر سکیں خواتین کی۔ اور جب ایسی خواتین معاشرے میں ایجوکیٹڈ، پڑھی لکھی، ان ساری فیلڈز میں آ جائیں گی، ہمارے معاشرے کی خواتین کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے سوال کیا مفتی صاحب، بروکر، دلالی کرنے والے دونوں سائٹ سے اپنا کمیشن لیتے ہیں، ان کے لیے یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے نا، اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں الگ الگ۔ ایک تو کمیشن ایجنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جسٹ دو پارٹیوں کو ملاتا ہے، بیچ میں وہ خود کوئی باقاعدہ لین دین کا، خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کر رہا ہوتا۔ دو پارٹیوں کو جسٹ اس نے ملایا، فیسیلیٹیٹ کیا، ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا، اور دونوں نے آپس میں بیٹھ کے معاملہ طے کیا، وہ بیچ میں سے ہٹ گیا۔ ایسی صورت میں تو وہ دونوں پارٹیوں سے کمیشن لے سکتا ہے، اس پارٹی سے بھی لے سکتا ہے، اس پارٹی سے بھی لے سکتا ہے، متعین کر کے جو بھی لینا چاہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جسٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہوتا، وہ باقاعدہ ایک پارٹی بن کے خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے۔ اب بیچنے والے نے اس کو کہا کہ یار میرا یہ گھر بکوا دو۔ اب وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ گھر ہے، یہ پلاٹ ہے، میں مثال کے طور پر 50 لاکھ کا بیچ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی 45 کے، جو بھی ان کی بارگیننگ ہوتی ہے وہ کسی بات پر ایگری ہو کے کانٹریکٹ ڈن کر لیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے 45 لاکھ میں خرید رہا ہوں۔ اب ایسی صورت میں یہ جو آدمی ہے، یہ جو ایجنٹ ہے، یہ صرف کمیشن ایجنٹ نہیں ہے، شرعی نقطہ نظر سے یہ سیلر بھی ہے، بائع بھی ہے، بیچنے والا بھی ہے، عاقد ہے خود، یعنی خود کانٹریکٹر ہے، یہ خود کانٹریکٹ کر رہا ہے۔ وہ کانٹریکٹر اس سینس میں نہیں جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے کہ وہ کسی کا کانٹریکٹ کروا رہا ہو، کانٹریکٹر کا مطلب سیلر ہے خود یہ۔ اب جب یہ خود سیلر بن گیا تو دوسرا ظاہر بائر ہے، وہ پرچیزر ہے، تو اس کے لیے تو یہ ایک پارٹی بن گیا نا، تو اب اس سے یہ کمیشن نہیں لے سکتا۔ ایسی صورت میں یہ صرف اس پارٹی سے کمیشن لے سکتا ہے جس کا یہ وکیل ہے، جس کا یہ ایجنٹ ہے۔ دوسری پارٹی کے لیے چونکہ ایک فریق کی حیثیت رکھتا ہے، ایک سیلر کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس سے یہ کمیشن نہیں لے سکتا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، دکان میں آپ کے پاس آتا ہے کوئی شیمپو خریدنے کے لیے، تو شیمپو جب آپ بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس پہ اپنا پروفٹ تو رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اس کو کہا کہ بھائی یہ شیمپو کا جو ڈبہ ہے یہ 2000 روپے کا، لیکن آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں آپ کو شیمپو 2000 کا بیچ رہا ہوں لیکن ساتھ مجھے اس میں 10 روپے کمیشن بھی چاہیے۔ بھائی آپ کمیشن کس چیز کا لے رہے ہیں؟ آپ آلریڈی پروفٹ لے رہے ہیں، آپ تو سیلر ہیں، آپ دکاندار ہیں، تو آپ کمیشن نہیں لے سکتے۔ تو اگر کمیشن ایجنٹ ایسا ہو کہ جو باقاعدہ خود بائع بن جائے، یا خود مشتری خریدنے والا یا خود بیچنے والا باقاعدہ کانٹریکٹ خود کر رہا ہو،
تو ایسی صورت میں وہ اس پارٹی سے کمیشن لے سکتا ہے جس کی طرف سے وہ وکیل بنا ہے، دوسری پارٹی سے وہ کمیشن نہیں لے سکتا۔